اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، ماہ رمضان کی ایک اہم عبادت تراویح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اسی سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آج کل لوگوں کی طرف سے تراویح کے تعلق سے کثرت سے سوالات آ رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اس اہم عبادت کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے چند اہم مسائل بیان کر دیے جائیں، خاص طور سے موجودہ حالات میں، تاکہ آپ اس کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق ادا کر سکیں اور آپ کا یہ عمل ضائع نہ ہو۔ اور بہت سے اشکالات جو لوگ پیش کر رہے ہیں تراویح کی رکعتوں کے تعلق سے، اس تعلق سے بھی کچھ وضاحت بیان کر دی جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، یعنی تراویح کا پڑھنا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ بلا عذر چھوڑنے والا گناہگار ہوگا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ تراویح کی نیت کیسے کی جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح کی نیت دل سے کرنا ضروری ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دل کے ساتھ زبان سے بھی نیت کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نیت کے لیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہر 2 رکعت سے پہلے سنت تراویح کی نیت کر لے، اور اگر کوئی ابتدا میں ہی 20 رکعت سنت تراویح کی نیت کر لے تو وہ بھی درست ہے۔ اور اگر کوئی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو نماز کی نیت کے ساتھ امام کی اقتدا کی بھی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی دل میں یہ ارادہ کر لے کہ میں امام کے پیچھے فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب تراویح کو جماعت سے پڑھنے کے مسائل آپ کے سامنے کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ مرد حضرات کے لیے سنت یہ ہے کہ تراویح کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں اور عورتیں گھروں میں انفرادی ادا کریں۔ اگر مسجد میں جماعت سے تراویح پڑھنا ممکن نہ ہو تو گھروں پر ہی تراویح پڑھنا ہوگی، جیسے آج کل وبا کی وجہ سے بہت سے علاقوں میں مساجد بند ہیں، یا بعض علاقوں میں مسجد میں تراویح تو ہوتی ہے لیکن قرآن شریف دیکھ کر یا موبائل سے پڑھاتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر کہیں اور شریک ہونے کا موقع نہ ہو تو تراویح کو گھر پر پڑھیں اور جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اگر ایسی مسجد میں تراویح پڑھی ہے جہاں 11 رکعت ہوتی ہیں تو باقی رکعتیں گھر پر آ کر پوری کر لیں۔ تراویح کی جماعت 2 شخص سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی مرد مقتدی نہ ہو، صرف محرم عورت ہو، تب بھی جماعت ہو سکتی ہے، بلکہ ایک مرد کے ساتھ اگر سمجھدار نابالغ بچہ بھی نماز پڑھ لے تب بھی جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ کے ساتھ گھر میں والدہ یا بیوی اور بچے ہیں تو ان کے ساتھ باجماعت نماز پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ عورتیں اور بچے صف میں کس ترتیب سے کھڑے ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایک ہی مرد مقتدی ہے، بیٹا اگرچہ نابالغ ہو یا بھائی یا کوئی اور ساتھی ہو، تو امام کے برابر دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ اس طرح کھڑا ہو کہ مقتدی امام سے آگے نہ بڑھے بلکہ کچھ پیچھے رہے، اور اگر آپ کے ساتھ آپ کی والدہ یا بیوی یا بیٹی ہو تو وہ پیچھے کھڑی ہوں گی۔ عورت اگر تنہا ہو تب بھی بالکل پیچھے الگ صف میں کھڑی ہوگی۔ بیوی ہو تب بھی ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی بلکہ پیچھے صف میں تنہا کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر عورت امام کے ساتھ برابر میں کھڑی ہوگی تو دونوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر مختلف قسم کے لوگ ہوں تو امام کے پیچھے پہلے مردوں اور بچوں کی صف ہوگی، پھر اس کے بعد عورتوں کی صف ہوگی۔ اور اگر گھر میں کوئی نامحرم ہو اور وہ جماعت میں شریک ہو تو اس صورت میں خواتین کو جماعت میں شامل کرنے کے لیے مکمل پردہ ضروری ہے۔ مردوں اور عورتوں کی صف کے درمیان میں چادر وغیرہ کا پردہ ڈال دیں، اور بہتر یہ ہے کہ اگر گھر میں 2 ملے ہوئے کمرے ہوں اور دوسرے کمرے تک امام کی آواز پہنچتی ہو تو ایک کمرے میں مرد اور دوسرے کمرے میں عورتیں نماز پڑھ لیں، لیکن اس کا خیال رہے کہ عورتوں کی صف امام سے آگے نہ ہو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آج کل لوگوں نے ایک نئی شکل ایجاد کی ہے، اور شیطان نے ایک نیا فتنہ شروع کیا ہے جس کو آن لائن نماز تراویح کہتے ہیں۔ یہ اس دور کا نیا فتنہ ہے کہ ٹیلی ویژن، یوٹیوب یا موبائل پر دیکھ کر امام حرم کی یا کسی اور قاری کی اقتداء میں آن لائن نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ نماز نہیں ہے بلکہ تماشا ہے۔ اس طرح نماز نہیں ہوتی بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ کسی بھی امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہونے کے لیے ایک اہم شرط یہ ہے کہ امام اور مقتدی ایک جگہ پر ہوں۔ جب جگہ بدل جائے تو اقتداء میں نماز درست نہیں ہوتی، بلکہ اگر درمیان میں 2 صف کا فاصلہ ہو جائے
تو نماز درست نہیں ہوتی۔ یہاں تو ایک ایران میں ہے تو دوسرا توران میں ہے، تو کس طرح نماز ہو سکتی ہے؟ اسی طرح بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ پڑوس کے گھر سے مائک لگا کر ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی۔ اگر دو کمرے ملے ہوئے ہوں تو پھر تو جماعت کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے، لیکن اگر دو مختلف گھر ہوں تو صرف مائک کے ذریعے اتصال کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لہذا اگر کسی وجہ سے جماعت سے پڑھنے کی ترتیب نہ بن سکے تو نئے طریقے ایجاد کرنے کے بجائے گھر پر تنہا نماز پڑھنا ہوگی۔ تراویح کی نماز کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، اگر صحیح ترتیب سے جماعت کا انتظام ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ انفرادی طور پر نماز پڑھنا ہوگی۔ اب تراویح میں قرأت کے مسائل۔ تراویح میں مکمل قرآن پاک پڑھنا یا سننا یہ ایک مستقل سنت ہے، لہذا کوشش کریں کہ کسی حافظ کے پیچھے پورا قرآن سن لیں۔ اگر کسی جگہ حافظ ہو لیکن سامع نہ ہو تب بھی تراویح ہو جائے گی۔ قرآن لے کر اور دیکھ کر لقمہ دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ قرآن شریف میں دیکھ کر لقمہ دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اگر امام نے لقمہ لے لیا تو سب کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی خاتون حافظہ ہو اور نمازی سب اس کے محرم ہوں اور غلطی آنے پر امام کو لقمہ دے دے تو اس کی گنجائش ہے، اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی حافظ یا عالم نہ ملے تو کوئی بھی مسلمان جس کو سورہ فاتحہ اور قرآن کی کوئی سورت آتی ہو وہ امام بن سکتا ہے، لیکن امام کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ نابالغ امام نہیں بن سکتا، نہ فرض میں نہ تراویح میں۔ البتہ اس صورت میں سورۃ الفیل سے سورۃ الناس تک پڑھ کر تراویح پڑھ لیں، یا قرآن کریم میں جہاں سے یاد ہو اس کو پڑھ لیں۔ اگر مختلف مقامات سے صورتیں اور آیتیں یاد ہوں تو بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ قرأت کی جو واجب مقدار ہے، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، اس سے کم قرأت کسی رکعت میں نہ ہو۔ پڑھنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ قرآن پاک میں صورتیں جس ترتیب سے لکھی ہیں اسی ترتیب سے پڑھیں۔ ترتیب کے خلاف قرأت کرنا مکروہ ہے، البتہ اگر بھولے سے ترتیب پلٹ گئی تو کوئی بات نہیں۔ اگر صرف چند صورتیں یاد ہوں تو اسی کو نماز میں بار بار پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی شخص کو صرف 2 ہی صورتیں یاد ہوں تو وہ بار بار انہی 2 صورتوں کو پڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی کو صرف ایک صورت قل هو اللہ احد یاد ہے تو پوری 20 رکعت تراویح میں اسی ایک صورت کو ہر رکعت میں پڑھ سکتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ تراویح اور وتر کی سب رکعتوں میں امام کے لیے زور سے پڑھنا واجب ہے۔ البتہ جو شخص تنہا تراویح کی نماز پڑھے اس کو اختیار ہے، چاہے بلند آواز سے قرأت کرے یا آہستہ آواز سے۔ البتہ عورت آہستہ آواز سے پڑھے گی، لیکن اتنی آواز ہو کہ خود سن سکے اور اپنے کانوں میں آواز آئے۔ بہت سی عورتیں اور مرد بھی منہ بند کر کے نماز میں قرأت کرتے ہیں، اس طرح ان کی نماز نہیں ہوتی۔ زبان سے قرأت کرنا ضروری ہے، اس طرح کہ خود اپنی آواز سن سکے۔ اب بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں سنت ہیں، جس میں ہر 4 رکعت کے بعد کچھ وقفہ دینا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ اس وقفے میں نمازی کو اختیار ہے، چاہے تو تسبیح کرے، چاہے حمد و ثنا کرے، چاہے درود شریف پڑھے۔ یہ جو مشہور تسبیح ہمارے ہاں رائج ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، آخر تک، یہ مسنون نہیں ہے اور نہ سلف صالحین سے منقول ہے۔ بعض علماء نے آسانی کے لیے اس کو لکھ دیا ہے، لہذا اس کو اگر کوئی سنت سمجھے بغیر پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے بجائے وہ اذکار مسنونہ پڑھنا جن کی فضیلت ثابت ہے زیادہ بہتر ہے، جیسے تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ اور درود شریف اور استغفار۔ اب کثرت سے یہ سوال آتا ہے کہ 20 رکعت تراویح کا کیا ثبوت ہے؟ تو اس تعلق سے عرض ہے کہ سنت تو 20 رکعتیں ہی ہیں، لیکن اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک بنیادی اصول جس پر تمام علماء حق کا اتفاق ہے واضح کر دیتا ہوں، جس کے نہ جاننے کی وجہ سے لوگ دین میں نئی نئی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ اصول یہ ہے کہ دین وہ ہے جس کو صحابہ اور تابعین نے سمجھا۔ یہاں کیا؟ دین وہ ہے جس کو صحابہ اور تابعین نے سمجھا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے کانوں سے سنا اور ان کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
پھر تابعین نے صحابہ سے سنا اور ان کو دیکھا۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو صحابہ اور تابعین سے بہتر سمجھا تو سمجھ جائیے کہ یہ دجال کے پیروکاروں میں ہے اور اس کے اندر شیعیت اور رافضیت کا وائرس ہے۔ لہذا تراویح میں سنت کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کے عمل کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 رات تراویح پڑھائی اور تیسرے دن اتنی لمبی پڑھائی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سحری فوت ہونے کا خطرہ ہونے لگا۔ پھر فرض ہونے کے خطرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانا چھوڑ دی۔ ان 3 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھائیں، اس تعلق سے مختلف روایتیں منقول ہیں جن میں ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ یہ روایت اگرچہ سنداً ضعیف ہے لیکن تعامل صحابہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں تراویح جماعت کے ساتھ شروع کروائی کہ اب فرض ہونے کا خطرہ نہ رہا۔ اس سے پہلے لوگ اپنی اپنی یا چند ساتھی مل کر ٹکڑیوں میں پڑھ لیتے تھے۔ صحیح روایتوں کے مطابق ان کے زمانے میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی اور آخر زمانے تک اسی پر عمل رہا اور اس پر تمام صحابہ و تابعین کا اتفاق ہو گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتابیں یہاں حرمین میں اور سعودی عرب کی ہر یونیورسٹی اور کالج اور دینی درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہیں، وہ اپنے فتاوی میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب صحابہ کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں تراویح کے لیے جمع کیا اور فرماتے ہیں یہ ثابت شدہ ہے کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھاتے تھے اور 3 وتر۔ پھر مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ کثرت سے علماء نے 20 رکعت کو اس لیے سنت قرار دیا کہ صحابہ کی موجودگی میں پڑھائی گئیں، جن میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، ان میں سے کسی ایک نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا، یعنی اس سنت پر تمام صحابہ اور تابعین متفق ہو گئے تھے اور کسی ایک صحابی نے اسے خلاف سنت نہیں سمجھا۔ اور یہی بات محدث کبیر علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے، اور علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ 20 رکعت پر تعامل کا درجہ اجماع کا ہے۔ تو خیر القرون یعنی خلفائے راشدین اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں آپ کو 20 رکعت پر کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی 20 رکعت ہوتی رہیں اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں بھی اس کو جاری رکھا اور آج تک حرمین میں اسی پر عمل ہو رہا ہے اور چاروں اماموں کا بھی اسی پر اتفاق ہے۔ 20 سے کم کسی کے ہاں نہیں ہیں، البتہ امام مالک کے یہاں ایک قول کے مطابق 20 سے زیادہ ہیں۔ اب ایک اشکال اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں جس میں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں یعنی سال بھر 11 رکعت سے زائد نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس روایت کے الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے جو سال بھر پڑھی جاتی ہے، تراویح سے نہیں ہے جو خاص رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر حدیث کا مطلب یہی ہوتا جو معترضین پیش کرتے ہیں اور اس سے 20 رکعت کو خلاف سنت کہتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اعتراض کرتی کہ 20 رکعت تراویح سنت کے خلاف ہے، لیکن ان کے سامنے 43 سال مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح ہوتی رہی، کبھی انہوں نے ایک لفظ اس کے خلاف نہیں بولا، جبکہ ان کا گھر مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا اور ان کی نگاہوں کے سامنے نماز ہوتی تھی اور لوگ ان کے پاس آ کر مسئلے پوچھتے تھے اور فتویٰ لیتے تھے۔ اب آج اگر کوئی ان کی حدیث پیش کر کے 20 رکعت پر اعتراض کرے تو اس سے بڑا نادان کون ہوگا کہ جس بات پر انہوں نے خود اعتراض نہیں کیا آج ہم ان کی روایت کو لے کر اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، گویا کہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بات کو خود نہیں سمجھ سکیں۔ بہرحال سلف صالحین کے زمانے میں 20 رکعت تراویح یا اس سے زیادہ کا معمول تھا، 11 رکعت تراویح کا وجود ہی نہیں تھا۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف میں فرماتے ہیں کہ تراویح میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض وتر سمیت 41 رکعت کے قائل ہیں، اہل مدینہ کا یہی قول ہے اور اسی پر ان کا عمل ہے، اور اکثر اہل علم 20 رکعت کے قائل ہیں جو حضرت علی، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مروی ہے۔
اور یہی امام سفیان ثوری، امام عبداللہ مبارک اور امام شافعی کا قول ہے۔ اس بات میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے تراویح کی رکعتوں کے تعلق سے صرف 2 قول نقل کیے ہیں، 20 رکعت کا اور 41 کا، 11 رکعت کا تذکرہ ہی نہیں کیا، جبکہ انہوں نے 11 رکعت والی حدیث تہجد کے باب میں ذکر کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خیر القرون میں 11 رکعت تراویح کا وجود ہی نہیں تھا۔ 11 رکعت کا رواج تو اس جدید دور میں پڑا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 11 رکعت کی تاریخ اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کی مسجدوں میں 11 رکعت کا رواج کافی پرانا ہے، حالانکہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے۔ یہ تبدیلی تقریباً 60 سال کے اندر آئی ہے۔ اس سے پہلے سعودی عرب کی تمام مساجد میں 20 رکعت ہوا کرتی تھیں۔ سعودی عرب کے پہلے مفتی اعظم اور چیف جسٹس شیخ محمد ابراہیم آل شیخ کے زمانے میں پہلی مرتبہ ایک عالم نے اپنی مسجد میں 11 رکعت تراویح پڑھائی تو مفتی اعظم نے فوراً ان کو تار بھیجا کہ تراویح کی نماز اسی طرح اور اسی تعداد میں پڑھاؤ جس طرح لوگ ہمیشہ سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ 20 رکعت پڑھانا شروع کر دی۔ پھر مفتی اعظم کے انتقال کے بعد یہاں تبدیلی شروع ہوئی۔ الغرض 11 رکعت تراویح کا رواج یہ اس زمانے کی پیداوار ہے، سلف صالحین میں اس کا عملاً وجود نہیں تھا۔ آخر میں ہم سعودی عرب کے موجودہ مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز آل شیخ کی بات نقل کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وہ اپنے ایک فتوے میں جو المدینہ نیوز پیپر میں رمضان 1428 میں شائع ہوا تھا فرماتے ہیں کہ حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے اور یہی سنت متبعہ ہے اور آج تک اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اہل حرم کی یہ نماز بدعت ہے تو ہم ایسے شخص سے کہیں گے کہ تو ہی بدعتی ہے۔ اہل حرم ائمہ متقدمین اور زمانہ ماضی کے متقی اور معتبر اور ثقہ علماء کے اتباع میں 20 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ کیا تمہارے پاس ان علماء اور ائمہ کرام کے مقابلے میں زیادہ علم ہے؟ اور مزید یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں لگتا ہے کہ یہ لوگ تکبر نفسی میں مبتلا ہیں اور اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے افضل اور کامل سمجھ کر خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ سب ان لوگوں کی کم عقلی اور دین کے معاملے میں کج فہمی کا نتیجہ ہے۔ مفتی اعظم کے اس فتوے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 20 رکعت پر اعتراض کرنے والے کم عقل اور کج فہم ہیں۔ لہذا اگر کسی کو صحابہ اور تابعین اور فقہائے امت کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور 11 رکعت والی اس دور کی جدید تراویح پڑھنا پسند ہے تو شوق سے پڑھے، لیکن جس سنت پر امت کا صدیوں سے عمل چلا آ رہا ہے اس پر اعتراض مت کیجیے اور اس کو کمتر سمجھ کر اپنا ایمان خراب مت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔